بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ہم سب کی، آپ کی، میری، بلکہ پورے عالم کے تمام انسانوں کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ پورا کرنا، اور اسی میں اس ایمان پر، اس دین پہ چلنے کے جو انسان کو سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ پڑتی ہے ایمان کی۔ اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے، اور ان بنیادی محنتوں میں جو ہمارے ایمان کو تقویت دیتی ہے وہ چیز ہے صحابہ کرام کے واقعات۔ جب انسان اپنے سے پہلوں کے واقعات سنتا ہے تو اس کے ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا عمل پر دل کرتا ہے کہ اس پہ اسلام پہ چلا جائے، ایمان کو بڑھا جائے، ایمان کی محنت کی جائے۔ تو انہی واقعات کو لے کر آج حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا واقعہ لے کر آئے ہیں انشاءاللہ۔ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی تھی، جس کی بڑی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پر عمل نہ کرنا تھی، اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے بیچ میں آگے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے، کچھ بھاگے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے ایک جتھے کے بیچ میں آگے تھے، اور کفار نے مشہور کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ اس خبر سے بہت پریشان حال تھے، اسی وجہ سے بہت سے لوگ بھاگے بھی، ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے اوجھل ہو گئے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول زندوں میں تلاش کیا، نہ پایا، پھر شہداء میں جا کر تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بھاگ جائیں۔ ظاہر حق تعالی شانہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پہ ناراض ہوئے، اس لیے ہم اپنے پاک رسول کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس لیے اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں تلوار لے کے کافروں کے جتھے میں گھس جاؤں اور یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ میں نے تلوار اٹھا کر حملہ کیا، یہاں تک کہ کفار کے بیچ میں سے ہٹتے گئے، اور میری نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی تو بے حد مسرت ہوئی۔ میں نے سمجھا کہ اللہ جل شانہ نے ملائکہ کے ذریعے سے اپنے محبوب کی حفاظت کی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا کہ ایک جماعت کفار کی حضور پر حملے کے لیے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی ان کو روکو۔ میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے، بعضوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی نیت سے بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، انہوں نے پھر تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جوان مردی کی تعریف کی، اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہو منی وانا منہو، بے شک علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یعنی کمال اتحاد کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا وانا منکما، میں تم دونوں سے ہوں۔ ایک تنہا آدمی کا جماعت سے پھر جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو نہ پانا، مر جانے کی نیت سے کفار کے جمگٹے میں گھس جانا، جہاں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق کا پتہ دیتا ہے، وہاں دوسری جانب کمال بہادری اور دلیری کی جرات کا بھی ایک نقشہ ہے۔ تو یہ جو انسان، جو آج ہم انسان اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں جتنی کثرت سے ہیں، آج ہم سب پیچھے کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ایمان میں پیچھے ہیں۔ آج اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو ہم سے، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے کبھی بھی کافر جیت نہیں سکتا۔ آج کافر کفار جو آگے ہیں وہ مسلمانوں والے اعمال لیے بیٹھے ہیں، امانت داری، دیانت داری، اور اسی وجہ سے آج وہ آگے ہیں، ہم پیچھے ہیں۔ آج اگر ہم ایمان پر عمل کی محنت کریں گے، انشاءاللہ دنیا میں مسلمان کل بھی فاتح تھا، آج بھی فاتح ہوگا۔